کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، انہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہچانیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں حوض کوثر پر جانا نصیب فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اس درود پاک کا صلہ اللہ پاک کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کے چھلکتے جام پینے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ تو نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کا جو حلیہ ہے، انسان کا لباس، انسان کا چہرہ بعض اوقات یہ پہچان نہیں کرواتا۔ وہ بعض اوقات بڑے خوبصورت چہرے والے، لیکن ان کے پیچھے جو ان کے لہجے ہوتے ہیں، ان کے انداز، ان کی گفتگو اس قدر بھیانک، کتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بہت سوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کہیں بڑے سادہ مزاج افراد، لیکن ان کا انداز گفتگو اتنا دل ربا ہوتا ہے، اتنا دل نشین ہوتا ہے کہ وہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ چہروں سے نہیں بلکہ لوگ اپنے لہجوں سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے انداز سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب انداز اچھا ہوگا، گفتگو اچھی ہوگی، میٹھا بول بولیں گے، تو پھر اس میٹھے بول کا ایک جادو ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے۔ ایسے افراد گو کہ ہوتے سادہ مزاج ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ ہم اگر قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تو نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، پیارے انداز میں گفتگو کرنے کا اللہ کا قرآن بھی درس دیتا ہے۔ اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم عمل مبارک دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، کتنی شائستگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں، کتنی نرمی میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اتنا پیارا کہ جو سنتا پھر سنتا ہی رہ جاتا، اور پھر جو اس وقت کے دشمن تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو پیارے آقا علیہ السلام کے انداز گفتگو کو دیکھنے کے بعد وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نور بڑا پیارا پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے انداز میں، اپنے اخلاق میں، اپنے لہجوں میں ایک نرمی لے کر آئیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کہ ہمارے معاشرے میں اس کی امن کی فضا قائم ہو جائے گی۔ آج اگر ہم بیرا روی کا شکار ہیں، اگر آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو طوفان بدتمیزی ہے، یا یوں کہیں کہ جو فتنے ہیں، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ناراضیاں ہیں، اس میں بہت بڑا ایک کردار ہے ہماری بول چال کا، ہماری زبان کا، ہماری گفتگو کا۔ اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم جو بولیں گے انشاءاللہ میٹھا بولیں گے، اچھا بولیں گے، پیارا بولیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس کا اثر دیکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ اس کا اثر ہمارے معاشرے میں کس قدر بہترین ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ تو آج تمام عاشقان رسول نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے لہجوں میں مٹھاس کو لے کر آئیں گے، نرمی کو لے کر آئیں گے، شائستگی کو لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج ہم گفتگو کریں گے، میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر پیغام قرآن
سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے، نعت شریف بھی انشاءاللہ سنیں گے اور ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغ ہوں گے، کون نعت پڑھیں گے، ہم دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ عمران مدنی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عمران بھائی کو۔ اللہ پاک ہمارے عمران بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، کیا دل ربا انداز ہے ماشاءاللہ عمران بھائی کے آنے کا۔ السلام علیکم خدا کی یاد سے دلوں کا الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ نور عالم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں نور عالم بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ دلوں کا چین سننا نبی کے کچھ ہی دیر میں آپ دیگر مبلغین کی بھی زیارت کریں گے مدنی چینل کے ناظرین۔ اس سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ پیغام قرآن کی طرف۔ آنکھ سلے پالا کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ صم بکم عمی فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں
جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں جہانوں کی بھلائیاں اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جس کی زندگی کا منشور اللہ پاک کے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے میں ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جذبات ہمیں نصیب ہو جائیں کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ میٹھے بول میں جادو ہے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی نور عالم بھائی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اذن جس کو ملا، اذن جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا،
مجھے بلا لے مجھے بلا لے شہ زمانہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو ڈیوڑی کا اپنی کوتا بنا لو چوکھٹ کا اپنی کوتا بنا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو ہمیں طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو صدقے میں صدقے میں صدقے بلا لو صدقے میں صدقے میں صدقے بلا لو فرقت کے مارے کو پیارے جلا لو صدقے میں صدقے میں صدقے بلا لو فرقت کے مارے کو پیارے جلا لو پیارے جلا لو مجھے پیارے جلا لو پیارے جلا لو مجھے پیارے جلا لو مولا جلا لو مجھے آقا جلا لو مولا جلا لو مجھے مولا جلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو دولت ہے نیا موری بھور میں دولت ہے نیا موری بھور میں مولا تیرا آئی کے نظر میں دولت ہے نیا موری بھور میں مولا تیرا آئی کے نظر میں موری خبریا مورے پیا لو موری خبریا مورے پیا لو موکو بچا لو مجھے موکو بچا لو
بچا لو پیا کو بچا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ آنکھوں میں آنکھوں میں دل میں سماؤ پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ پردہ اٹھاؤ پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ حسرت زدہ کی پیارے پیارے دعا لو حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو حسرت نکالو میری حسرت نکالو بات مخالف تیزا رہی ہے بات مخالف تیزا رہی ہے کشتی ہماری چنگرا رہی ہے مجدھار میں ہے مولا بچا لو مجدھار میں ہے مولا بچا لو پیارے بچا لو مجھے پیارے بچا لو پیارے بچا لو مجھے شاہ بچا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو نیکوں کے صدقے میں ہم سے پدوں کو نیکوں کے صدقے میں ہم سے پدوں کو ساروں نظاروں مصیبت زدوں کو نیکوں کے صدقے میں ہم سے پدوں کو ساروں نظاروں مصیبت زدوں کو مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو نبھا لو میرے مولا نبھا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو دارالشفائے طیبہ میں آؤ دارالشفائے طیبہ میں آؤ جو مانگو فوراً مانگی پاؤ دو غم سب اپنے مٹا لو دو غم سب اپنے مٹا لو جو علم سب دل سے نکالو جو علم سب دل سے نکالو شاہ والا مجھے طیبہ
یکسر چھڑا کر دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا کہ آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر غیروں کی الفت دل سے مٹا کر بس شاہ والا مجھے اپنا بنا لو شاہ والا مجھے اپنا بنا لو شاہ والا مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو ڈیوڑی کا اپنی کوتا بنا لو چوکھٹ کا اپنی کوتا بنا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو یہ نوری مستر تیرا سناگر یہ نوری مستر تیرا سناگر اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در یہ نوری مستر تیرا سناگر اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در اپنے گداگر کو در پر بلا لو اپنے گداگر کو در پر بلا لو بس اپنے سناگر کو در پر بلا لو امن و امان سے ہمیں سرور بلا لو اپنے گداگر کو در پر بلا لو امن و امان سے ہمیں سرور بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو ڈیوڑی کا اپنی چوکھٹ کا اپنی کتا بنا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو آمین آمین اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ جو تڑپتے ہیں اللہ کرے ان تمام عاشقان رسول کو جلد از جلد حاضری نصیب ہو جائے۔ سب مسلمان، سب عاشقان رسول حضور کے دربار گوہربار میں
بار بار حاضری دیں، اللہ تعالیٰ یہ ایسے اسباب بنا دے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار وہ مبارک دربار ہے کہ جہاں پر سکون، پیار، محبت، قرار سب کچھ ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے عشق میں مچلنے والا دل عطا فرمائے، حضور کے عشق میں رونے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب بھی ہیں اور مہروز بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے۔ مرحبا کہتے ہیں، مہروز بھائی کو ویلکم کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ مہروز بھائی کی آمد مرحبا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دلوں کا چین سننا نبی کے اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی کیسے ہیں؟ دن رات موقع ملتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ مہروز بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے آپ؟ اللہ تینوں بزرگوں کا، چاروں بزرگوں کا فیض حاصل کریں۔ بزرگ تو عمران بھائی میرا خیال لگ رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو چاروں ہی ہے نا، اچھا، کوئی عمر سے ہے، کوئی منصب سے ہے، کوئی علم سے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، چلیں جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمارے بزرگ ہیں جی، ہم بھی آپ کو بزرگوں میں شامل کر لیتے ہیں ایسے پھر۔ ایسی بات ہے نا، بزرگ ہی کیا کرتے ہیں، کیا بات ہے آپ کی، جیسے فرما رہے ہیں۔ چلیں جی، اللہ پاک عافیت فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ ہمارا ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے بول میں جادو ہے۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے، مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں عدنان بھائی، سب سے پہلے تو ارشاد فرمائیں کہ میٹھے بول اس سے کیا مراد ہے، اور یہ انسان کی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا بعض لوگوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے سنتا رہے۔ کیا بات، اور میں آپ کو یہاں پر روک کر ہی عرض کروں، جب میں شروع میں مدنی چینل پر آیا نا، آپ واحد وہ پہلی شخصیت تھی کہ جن کا نا مدنی چینل پر میرا دل کرتا تھا کہ عدنان بھائی بولے اور میں سنوں عدنان بھائی کو۔ میں آپ کی گفتگو سے ابھی تک ماشاءاللہ یہ کیفیت ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پھر ہمیں اجازت دے دیں شاہ صاحب، آپ سنتے ہیں پھر یہ آپ کو بھی سننے کی اجازت ہے جی بالکل جی۔ تو بعض افراد کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو جس گفتگو کے کرنے کا شریعت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، ترغیب ارشاد فرمائی، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں گفتگو کو مختلف حصوں میں، 4 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ تو عام طور پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ جو انداز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہے۔ جی لوگ بولنے لگتے ہیں تو یہ خیال نہیں ہوتا میں جو بول رہا ہوں جی، وہ کیا بول رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، نقصان ہے، کس لیے بات کر رہا ہوں۔ بس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات برائے بات کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ جی میٹھی گفتگو، پیاری میٹھی گفتگو سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے منہ میں چینی رکھ لے یا شہد پی لے اور اب وہ جو گفتگو کرے گا تو زہر بھی اگلے گا تو وہ میٹھا ہو کے نکلے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض کلمات اور گفتگو کا انداز ایسا پیارا ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ گناہوں کا عادی ہوتا ہے، اور سمجھانے والا آدمی جب پیار بھرے انداز میں، محبت اور خیر خواہی والے انداز کے اندر گفتگو کرتا ہے تو سامنے والا شخص اپنی ان برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے افراد، بالخصوص انبیاء کرام علیہم السلام، جب ہم ان کے انداز گفتگو کو دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہے، جو ہمارے لیے رہبر ہے، رہنما ہے، ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برداشت بھی ہے، الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے، انداز بھی، موقع کی مناسبت بھی۔ سرکار صلی اللہ، میں اس پر ایک جو ہے وہ واقعہ عرض کرتا ہوں، حدیث پاک کے اندر ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ الفاظ کی کس قدر اہمیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات لفظ اور انداز انسان کو دوزخ کی گہرائیوں کے اندر چلے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کو وہاں سے نکال کر اور جنت کی ابدی نعمتیں بندے کو دلوا دیا کرتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، دیہاتی آدمی آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ مجھے کچھ عطا فرمائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ عطا فرمایا. حضور نے فرمایا ہاں بھائی تمہیں کچھ دیا ہم نے، ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں جی کوئی احسان نہیں کیا میرے اوپر، آپ نے کچھ نہیں دیا مجھے، میں تو تھوڑا سا دیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب الفاظ دیکھیے ان کے. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کرام علیہ مردوان کے دلوں کے اندر نا وہ جو چہروں سے ان کے وہ ناگواری کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنے لگے اور قریب تھا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان اس کو کچھ نہ کچھ وہ کرتے. تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو روکا، فرمایا ٹھہرو تم. اس کو فرمایا چلو میرے ساتھ گھر. نبی پاک علیہ السلام اس کو گھر لے گئے. گھر لے جا کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید جو کچھ تھا نا وہ عطا فرمایا. اچھا جب دیا فرمایا ہاں بھائی اب بتاؤ جی تمہیں کچھ دیا؟ کہتا ہے جی اللہ بھلا کرے آپ کا، سبحان اللہ آپ نے تو مجھے امیر کر دیا، اتنا عطا کر دیا. خوب اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ آپ نے بڑا مجھے نوازا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی یہی بات نا اب تم اپنے بھائیوں کے سامنے کہو. ان کے دلوں میں جو ہے نا تمہارے خلاف جو بات آ گئی ہے جو تم نے ابھی کہی تھی نا یہ اچھی نہیں ہے. تو اسی دن یا اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا وہ لے کے آگے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی یہ نا کچھ کہنا چاہتا ہے بندہ. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی ہم نے تمہیں کچھ عطا فرمایا. اس نے کہا جی آپ نے مجھے غنی کر دیا، آپ نے اللہ آپ پر رحم فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، آپ نے مجھے بہت دیا، بہت نوازا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز گفتگو سے اپنے وہ جو موقع کی مناسبت پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل تھا یہ تھے وہ میٹھے بول، میٹھی گفتگو، وہ پیارا اور دل ربا انداز جس نے اس بندے کو جو کیا کہہ رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی قلبی کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا. اور صحابہ کرام علیہ مرض پھر حضور علیہ السلام کا دوسرا انداز دیکھیے. اس نے کہہ دیا، اس کو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ رخصت ہو جاؤ، بلکہ وہ جو ایک معاملہ ہو گیا تھا اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کے دلوں میں بھی جو جگہ بنانی تھی وہ بنوائی سرکار علیہ السلام نے کہ نہیں یہاں آ کے یہ بات کیا ہو تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ چلی جائے، ختم ہو جائے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے جو ہمیں الفاظ بھی سکھا رہا ہے، انداز بھی سکھا رہا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ ہم نے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے. بعض اوقات لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں او جی ہمیں کیا، اگر نہیں مان رہا تو کیا ہوا، یعنی انداز غلط خود استعمال کیا اور اگر سامنے والا اس پر بیچارہ کوئی نالاں ہے، اس کی دل آزاری ہوئی ہے یا وہ ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ بھئی آپ کی بات مجھے بری لگی، نہیں بری لگتی ہے تو لگتی رہے جی میں تو انداز ہی یہی ہے، یہ بات نہیں ہے. غلط اگر آپ نے کیا نہیں میری یعنی کہ بعض لوگوں کی عادت ہے، میں نہیں کہتا یہ کسی کی طرف سے ترجمانی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ نا عدنان بھی کو کہہ رہے ہیں کہ میرا انداز یہ ہے، میں ایسے ہی ہوں، میں اگر جو بولوں گا جو آئے گا نا میں حق سے پیچھے نہیں ہٹتا اور بس حق زبان پر آ جاتا ہے میرا، میں بول جاتا ہوں. پھر آپ کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، بھائی میرا ایسے کوئی سروکار نہیں. ناحق بولنے کا کس نے کہا کہ بھئی آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ میٹھی دوائی کے اندر بھی زہر ملا کے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. اب وہ بیچارہ سامنے والا آپ سے فریاد بھی نہ کرے. لوگوں کا انداز کیا ہے دیکھیں، دوائی دینے کا، گولی کھلانے کا. وہ کڑوی دوائی کو بھی شوگر کوٹڈ کر کے نا میٹھی کر کے کھلاتے ہیں. بچہ بھی اگر زبان پہ رکھے نا تو اس کو اولاً تو وہ میٹھی لگتی ہے، اس کے بعد اس کے کڑوے ہونے کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو حکمت، دانش مندی اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ سامنے والے دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ گفتگو کر کے بات کر کے سامنے والے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سنوارنا چاہتے ہیں. اگر سنوارنا مقصود ہے، اس کی کوئی غلطی جو ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، اس کے اندر سے اس کے اندر اچھی عادت آ جائے، اگر تو سنوارنا مقصود ہے تو سنوارا کیسے جاتا ہے؟ مالی بھی جو درختوں کو سنوارتا ہے نا، پودوں کو بڑے پیار محبت سے کاٹتا ہے، ایسے نہیں یوں کر کے ادھر سے کاٹ دیا اور ادھر سے کاٹ دیا، کاٹ دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جہاں سے جیسے جی آیا ویسے اس نے کینچی چلا دی، یہ نہیں ہوتا. اس کا ایک انداز ہوتا ہے. اور اسی طرح ہر وہ آدمی، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ پیٹ کا آپریشن کرنا چلو یہاں سے شروع کر دو، بھائی وہ ایک انداز طریقہ کار ہوتا ہے. نشتر جس بندے نے چلانا ہے اس نشتر چلانے کے بھی کچھ ادب آداب ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی بندے کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اب اس کو
جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. پہلی بات تو ہر یہ بندہ ہے کہ آپ نشتر چبھانے والے ہیں بھی یا نہیں, جی. یا خود سے ڈاکٹر بن بیٹھے ہیں کہ نہیں جی میں تو ڈاکٹر ہوں لہذا میرا انداز یہ ہے. ایسا نہ ہونا کہ الٹی چال آ جائے اپنی طرف ہی. دوسری بات یہ ہوتی ہے شاہ صاحب کہ جو بندہ اس طرح کا انداز اختیار کرتا ہے نا, جی اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو انداز اختیار کرنی جی میں تو حق کی, میرا تو یہی انداز ہے. یہی انداز کن کے ساتھ ہے؟ اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ, یا جو ہم منصب ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. یہ سیٹھ صاحب کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہے, گھر میں دیگر اور جو افراد ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے. نہیں, جب کسی کمزور کو دیکھے گا, کسی ماتحت کو دیکھے گا اور کسی اس طرح کے پیسے ہوئے مسکین آدمی کو دیکھے گا تو میرا یہی انداز ہے. اور جب کوئی اپنے برابر کا آ جائے یا اپنے سے اوپر کا آ جائے تو پھر ان کے سامنے جناب جناب جی جناب جی جناب. تو بھائی آپ کا یہ انداز نہیں ہے, آپ کا انداز ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر آپ جو ہے اپنی دھاگ بٹھانا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ خام خواہ کی دھاگ بٹھانا اور جھوٹی, اگر یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا عدنان بھائی, یہی ہم غور کر لیں, محاسبہ کر لیں, جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین, تو کیا مقصود ہے آپ کا؟ یا ذلیل کرنا مقصود ہے یا اصلاح مقصود ہے؟ اگر تو ذلیل کرنا مقصود ہے تو ہمیں کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کو ذلیل کریں. ہم نے اصلاح کرنی ہے. جب اصلاح کرنی ہے تو پھر اصلاح کا انداز جو ہے اسے اس انداز میں ہی ہم نے لے کر آنا ہے. اچھے انداز میں اصلاح کرنی ہے, یعنی کہ سمجھانا بھی ہے کسی کو. فرمایا گیا نا کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے. تو جب ہم نے کسی کو سمجھانا ہے تو وہ انداز اپنانا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی اصلاح ہو, نہ کہ وہ ذلیل ہو جائے, نہ کہ وہ رسوا ہو جائے, نہ کہ وہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. قرآن و سنت ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے. میں چاہوں گا مہروز بھائی قرآن پاک اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, ہمارا گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے, کیا فرمائیں گے؟ قرآن کریم نے اچھی گفتگو کرنے کا اور بری گفتگو سے منع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں سے اچھی بات کہو, اچھی بات, لوگوں سے اچھی بات کہو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بری بات سے بچو, جھوٹی بات سے بچو. یہ ایک اصولی بات ہے. قرآن کریم نے جو ہمیں احکامات ارشاد فرمائے نا, نرم گفتگو کے, سیدھی گفتگو کے, اچھی گفتگو کے اور سچی گفتگو کے, اصولی طور پہ یہ باتیں بنتی ہیں شاہ صاحب. اور ہم اگر دیکھیں تو اگر ہم قرآن کریم کے جو اصول ہیں گفتگو کرنے کے ان کو اپنا لیں تو ہماری زندگی کے اور ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں, مسلمان امان میں رہیں. تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ یہاں پہ دو اعضاء بیان کیے گئے, ایک زبان اور دوسرے ہاتھ. اس کا کیا مطلب کہ دیگر اعضاء کے ساتھ کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ تو فرمایا نہیں, بلکہ جب کسی دوسرے سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے, تعلق کرنا ہوتا ہے, یعنی اسے خوش کرنا ہو یا اسے ناراض کرنا ہو, اسے تکلیف پہنچانی ہو, تو بنیادی طور پہ یہی دو اعضاء ہیں زبان اور ہاتھ جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے بندہ, اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے. کیونکہ ان کا کام زیادہ ہے تو کثرت استعمال کی وجہ سے ان دو کو بیان فرمایا, نہیں تو پورے مومن ہی سے دوسرے کو محفوظ رہنا چاہیے. تو اس حدیث کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبان سے ہم کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں, اسے راضی بھی کر سکتے ہیں, اور کسی کو کیا اللہ کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. یعنی ہم اپنی زبان سے اللہ تکلیف سے تو پاک ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہ ہماری زبان سے کوئی جملہ نکلا جس کی اہمیت اور نزاکت کا ہمیں احساس نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں جہنم سے قریب کر دے گا معاذ اللہ, وہ معاذ اللہ اللہ پاک کو ہم سے ناراض کروا دے گا. تو ہمیں اپنی زبان پہ گفتگو پہ غور کرنا چاہیے. یہی زبان ہے. دیکھیں شاہ صاحب, قرآن و حدیث یا دین اسلام جو ہے نا, میں سوچ رہا تھا یہ گفتگو کے موضوع پہ, آپ کا جو آج موضوع ہے اچھی باتیں, پیاری باتیں, اسی قسم کی آپ نے ساری گفتگو موضوع میں رکھی ہوئی ہیں, میٹھی باتیں. میں سوچ رہا تھا کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں, ہم اس پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جن کی گفتگو کی تعریف اپنے تو اپنے دشمن بھی فرماتے ہیں نا. تو ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. ایک مخصوص وقت پہ اپنے مقام عبادت پہ جاؤ, مخصوص ایکشنز کرو, حرکتیں کرو, کام کرو اور بس فارغ, پھر بقیہ جو دل چاہے کرو, نہیں.
بلکہ ہمارے دین میں ہمارے ایک ایک ایکشن کی اہمیت ہے، ہمارے دین میں ہمارے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے، بالکل۔ یہاں تک کہ ایک ایسا کافر جس کی 7 پشتیں کافر رہی ہوں، 7 پشتیں کافر ہی چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ دل سے کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اقرار کر لے، تو اب وہ مومن ہے۔ اور ایک مومن معاذ اللہ کسی بھی طریقے سے اس طرح کا کوئی جملہ کہے جو کفر پر مشتمل ہو معاذ اللہ، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی کہے نہ کہے یہ بات نہیں ہو رہی، عند اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو زبان کی اہمیت اس قدر ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یعنی یہی زبان، آپ کا بات کا جو خلاصہ ہے کہ یہی زبان ہمیں جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے، یہی زبان ہمیں جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے، جی، یہی زبان ہمیں اللہ کا قرب بھی دلا سکتی ہے، اللہ کی معرفت بھی دلا سکتی ہے، اور اللہ کے قرب سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے ہمیں دور بھی ایسا کر ہی سکتی یہ لوگوں کے دلوں میں اتار سکتی ہے اور لوگوں کے دلوں سے اتار سکتی سے اتار سکتی۔ کیا بات ہے، دلوں میں بھی اور دلوں سے بھی۔ اللہ پاک کافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، اور اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ میں چاہوں گا عمران بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے، میٹھے بول، نرم گفتگو، اچھی گفتگو پر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو ایسی فرماتے کہ نرم گفتگو ہوتی، واہ، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کی گفتگو دل میں اتر جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جایا کرتے، لوگ فدا ہو جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا، اور میرا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا، یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے تم سے محبت ہے۔ واہ واہ، اور یہ فرمانے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ، ایک وظیفہ تمہیں دے رہا ہوں، ایسا کرنا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ واہ، تو اس میں ایک تو یہ ہر فرض نماز کے بعد جو وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں تلقین فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے، وہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت معاذ کے ساتھ کیسا، حضور کی شفقت و مہربانی کیسی ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ شاہ صاحب، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی بات منوانی ہے، کسی کو کوئی بات کہنی ہے نا، تو اس سے پہلے اپنی بانڈنگ کرنی چاہیے، اس سے اپنا تعلق بہتر بنانا چاہیے، اس کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیں، اسے احساس دلا دیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، جی، اور جب وہ آپ کو اپنا خیر خواہ تسلیم کر لے گا تو پھر جو ہے وہ آپ کی بات بھی مانے گا اور آپ کی بات اس پر اثر بھی کرے گی۔ ہمارا انداز بعض لوگوں کا بعض اوقات انداز یہ ہوتا ہے کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بات تو درست ہوتی ہے مگر انداز غلط ہوتا ہے۔ جی، اب اسی غلط انداز کی وجہ سے وہ جو درست بات ہے نا، لوگ اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جی، اچھا، اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سرے سے غلط ہوتی ہے، جی، لیکن ان کا انداز بڑا میٹھا ہوتا ہے، انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، تو لوگ اس کی بات بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میٹھا بولنے والے کی جو ہے نا مرچیں بھی بک جاتی ہیں، اور کڑوا بولنے والے کا میٹھا شہد بھی نہیں بکتا۔ صحیح، تو بات یہی ہے کہ اپنے انداز کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ میٹھا پن لے کر آئیں، آپ لوگوں کو احساس کروائیں کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، اور پھر اس سے گفتگو کی جائے تو اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے نتائج اور اس کا رزلٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارک یہ رہنما ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی کسی سے بات کریں تو نرم گفتگو کریں۔ آپ دیکھیں، قرآن کی طرف اگر آپ جائیں جی، تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کیا، بالکل، لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، تو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور ان سے جا کے نرم بات کرنی ہے، ان سے گفتگو میٹھے انداز میں کرنی ہے۔ جی حالانکہ فرعون سے بڑا دشمن خدا کون ہو سکتا ہے؟ فرعون سے بڑا جہنمی کون ہو سکتا ہے؟ فرعون دشمن خدا ہے، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہتا یہ ہے کہ میری عبادت کرو، میں تمہارا معبود ہوں۔ معاذ اللہ۔ تو پھر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے نبی علیہ السلام کو جب بھیجا تو فرمایا کہ وہاں جا کے نرم بات کرنی ہے کہ شاید کہ وہ توبہ کر لے اور وہ تزکیہ نفس کر لے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب آپ نے پڑھی نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جب آئے تو آپ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے الہ العالمین، یہ تیرا نرمی کا انداز اس شخص کے ساتھ ہے جو کہتا ہے کہ میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، لیکن مولا اس بندے کے ساتھ تیرا نرمی کا انداز کیسا ہوگا کہ جو کہتا ہے کہ تو ہی سب سے بلند و بالا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، جو تجھے اپنا خالق و مالک مانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی جگہوں پر بھی جو ہے وہ نرمی کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم کسی سے بات کریں تو سختی سے بات کرتے ہیں۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ کبھی تو یہ والا انداز ہوتا ہے کہ کیوں مجھے سمجھایا جا رہا ہے، کیوں میرے ساتھ یہ والا انداز اپنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ہمارے بھلے کے لیے بات ہے۔ اب بات مکمل فرمائیں۔ تو بہرحال بات کریں تو ایسا نہ ہو کہ منہ سے پتھر جھڑیں، منہ سے کانٹے نہ نکلیں، بلکہ یوں ہو کہ ہم بولیں تو ہمارے منہ سے کچھ الفاظ نکلیں تو وہ پھولوں کی طرح الفاظ ہونے چاہیے، میٹھے انداز کے ساتھ وہ ہونی چاہیے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہا کہ تیروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں مگر زبان کے زخم نہیں بھرا کرتے۔ ہماری زبان اگر چلتی ہے تو کسی کا دل توڑ دیتی ہے، زبان چلتی ہے تو کسی کے دل کو زخمی کر دیتی ہے، کسی کا موڈ آف ہو جاتا ہے ہماری گفتگو سے۔ تو ہمیں اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اور گفتگو کریں تو نرم انداز کے ساتھ کریں۔ تھوڑا سا پہلے اگر سوچ لیا کریں نا کہ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں تو کس انداز کے ساتھ کروں۔ جی سیکھ لیں نا، اچھا بسا اوقات نہیں آتا اگر تو ہمیں کچھ انداز سیکھ لیں۔ کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں، علماء اہل سنت ہے نا ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، کبھی آپ علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آئیں۔ اچھا پھر ہوتا یوں ہے کہ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو انداز خود بخود آ جائے گا۔ کل ایک ملک ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ایک بندہ بڑا سادہ سودہ رہ رہا ہوتا ہے، تو کچھ دن گزرتے ہیں آپ دیکھیں تو اس میں نا تھوڑا چینج، اس نے صحیح کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اچھا کوئی چشمہ لگایا ہوگا اور تھوڑا سج دھج کے بیٹھا ہوگا، اچھا اس کی چال چلن میں بھی نا تھوڑا سا فرق آ گیا ہوگا کہ وہ چلے گا بھی بڑی نزاکت کے ساتھ چلے گا، پتہ چلے گا بھائی تھوڑا غور کریں ایسا تو نہیں تھا یہ، تو اب اس کو کیا ہوا، تو اب وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کہ جو اس طرح کے افراد ہیں۔ اچھا بزنس مین کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن بنتا ہے نا، بزنس کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ اچھا آپ جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسے کہ جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں یا پڑھنے کا زیادہ ذوق شوق رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ خود اپنے اندر یہ چینج پائیں گے۔ اگر ہمارے لہجے سخت ہیں، اگر ہماری طبیعتیں سخت ہو چکی ہیں، تو پھر سب سے پہلے تو ہم اپنے دل کا، اگر دل پر تو اثر نہیں ہوتا تو سب سے پہلے دل کے معالج کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، جو دل کے معالج ہیں، علاج فرماتے ہیں، جو دل کی روحانی جو بیماریاں ہیں ان کی اصلاح فرماتے ہیں، اور بڑے احسن انداز میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اصلاح فرماتے ہیں۔ اچھا پھر ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اچھا ماحول دیا، دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیا۔ آپ ابھی اعتکاف گزرا، آپ نے بہت سارے تاثرات بھی سنے ہوں گے۔ اچھا بہت سے عاشقان رسول نے اعتکاف کیا ہوگا، اعتکاف میں آپ اسلامی بھائیوں کے پاس آئے ہوں گے، کیا پیارا انداز ہوتا ہے، کیا میٹھا انداز ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز کہ اصلاح ہو جائے۔ تو جب ہم ایسے افراد کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو خود بخود اللہ نے چاہا تو یہ رنگ چڑھے گا اور اس کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ایک اور اس میں کام کر لیا جائے کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جائے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی نا تو خود بخود آپ کا لہجہ نرم ہو جائے گا۔ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا تو آپ اپنے چہرے پہ، ہاں
کوئی بھی بات میں تھوڑی سی آگے قید لگا لوں, پتہ چلے کہ کسی کے انتقال کی خبر بھی دے رہے ہیں معاذ اللہ, تو بڑے مسکراہٹ شاہ جی نے کہا تھا کہ جو مسکرا کر ہر بات کرنی ہے, مطلب موقع حال کو سامنے رکھتے ہوئے. نارملی ہم جب کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو اچھے انداز میں کریں گے, چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئیں, گفتگو کا جو انداز ہے, آداب انشاءاللہ بھی کچھ گفتگو کے آداب بھی بیان بھی ہو رہے ہیں, انشاءاللہ مزید بھی بیان ہوں گے, تو آپ اس کو اپنے اوپر لے لیں, یعنی کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ, آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ. کچھ کالز ہیں آپ کی ہمارے پاس, آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میں نظام رضوی عرض کر رہا ہوں. میرا سید صاحب سے یہ سوال ہے کہ میٹھے بول میں جہاں جادو ہے تو وہاں تیکھے بول میں کیا ہے, اس کا جواب عنایت فرمائیں, جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. کیا کہیں گے مہروز بھائی, تیکھے بول میں کیا ہے؟ تیکھے بول میں بھی جادو ہے. اچھا اس میں بھی جادو ہے؟ ہاں چلو بھائی جی, مسئلہ حل کر دیا آپ نے. جی اس میں بھی جادو ہے, لیکن اس جادو کا جو امپیکٹ آپ کے اوپر پڑے گا نا وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اللہ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو وائرنگ ہوتی ہے نا, وائرنگ میں بجلی تو ہے جی, تو اب اگر یہ تار صحیح لگ گئے نا تو بلب جل جائے گا, اور اگر تار الٹے لگ گئے نا تو بلب اڑ جائے گا, اور بلب اڑے گا ایسے بھی نہیں اڑے گا پھر. ہاں وہی نا, صرف بلب نہیں اڑے گا, پھر وہ ساتھ میں بہت ساری چیزیں لے کر اڑے گا, نقصان پہنچائے گا. تیکھے بول جو ہے بنیادی طور پر بات یہ کہ جیسے اچھے بول ہوتے ہیں, جو جادو ہے اس سے مراد حقیقتاً جادو نہیں ہے بلکہ اس کی اثر انگیزی ہے کہ جب آپ اچھے بول بولتے ہیں, خوبصورت بات کرتے ہیں, نرم بات کرتے ہیں, مہذب بات کرتے ہیں, تہذیب و شائستگی سے بات کرتے ہیں, تو سامنے والا جو ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے, اور اچھی بات کا اثر اچھا ہوتا ہے. جی. اور جب بری بات آپ کرتے ہیں تو بری بات کا اثر برا ہوتا ہے. جی. ثاقب بھائی روڈ پہ اگر دیکھیں نا, ظاہر سی بات ہم زندگی گزارتے ہیں, آتے جاتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, محلوں میں رہتے ہیں, یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں جی اور روڈ پر ہوتے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, دیکھنے کو مل جاتے ہیں نا. ظاہر سی بات ہے آپ تو نہیں کرتے, میں بولوں گھر میں ہوتے ہیں, تو آپ سے تو میرا حسن ظن ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں ماشاءاللہ, جتنا میرا تجربہ ہے. تو لوگ کرتے ہیں, اور گھروں میں آپ جھانکتے نہیں ہیں کسی کے, تو روڈ پہ یا ادھر ادھر چلتے پھرتے آپ دیکھتے ہیں. تو بعض اوقات عدنان بھائی جھگڑوں کی جو ابتدا ہوتی ہے نا وہ زبان درازی ہی سے ہوتی ہے, کہ پہلے تیکھے جملے نکلتے ہیں, اور پھر جب جادو ہوتا ہے نا تو کسی کی آنکھ جاتی ہے, کسی کا کان جاتا ہے, کسی کے ہاتھ جاتے ہیں, جادو کا پھر اثر دیکھیں. ہاں اثرات ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات جان چلے جاتی ہے. بات تو مسکراتے ہوئے کر رہے ہیں, لیکن یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ بعض اوقات جان چلی جاتی ہے, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ تیکھے جملوں کی وجہ سے. یہ طلاق کیا ہے؟ ایک تیکھا جملہ ہی تو ہے, تیکھا جملہ ہے کہ آپ نے بولا اور رشتہ ختم ہو گیا. اللہ عافیت فرمائے. اسی طریقے سے دیگر چیزیں. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں بری باتوں سے, برے لوگوں سے, برے اثرات سے. کیا اس میں نا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تانا دینا, تیکھے جملے بولنا ان کی گفتگو کا لازمی جز ہوتا ہے, حصہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ عید تھوڑا سا مبارک مسالہ لگایا ہم نے, وہ مسالہ لگانے کی عادت ہے. ابھی عید گزری ہے تو عید پر بھی مبارکباد دیں گے, ہاں بھائی پچھلی عید پر تو آپ ہمیں ملے نہیں تھے, چلو ابھی آپ کو عید مل لیتے ہیں ہم. ارے اللہ کے بندے, سال گزر گیا پچھلی عید کو, آپ اس کو کیوں یاد دلا رہے ہو؟ بندہ ابھی ملا ہے تو آپ ابھی اس سے عید مل لو. اس کے لیے بات یہی ہے عمران بھائی, اس کو یہی جیسے بعض روایات میں ملتا ہے, بعض واقعات میں ملتا ہے نا, کہ کسی برے شخص میں کوئی اچھی عادت ہو جی, تو آپ دیکھیں اس کی عادت کتنی اچھی ہے, یعنی اس میں ایک صفت ہے, ایک وصف اس کو ملا ہوا ہے, وہی یادداشت کا. جی. تو اگر یہ بجائے یہ یاد رکھنے کے پچھلی عید کو نہیں ملے تو یہ قرآن پاک حفظ کرنے بیٹھ جائے تو شاید جلدی کر لیں. کیا بات ہے, اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. کال لیتے ہیں جی, اگلی کال دیجیے. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے عالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میٹھا اور نرم انداز سے گفتگو کیا ہوا کلام کیا یہ بھی ثواب کا درجہ رکھتا ہے؟ اور غصے کی حالت میں اپنے انداز گفتگو میں نرمی اور مٹھاس یہ کیسے پیدا کی جائے؟ کیونکہ غصے کی حالت میں تو پھر بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ پھر یہ بتائیں کہ غصے کی حالت میں بندہ کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بات یہ ہے, ایک ڈرائیور ہے جی, وہ گاڑی چلا رہا ہے, کہتا جی جب میں تیز گاڑی بھگاتا ہوں نا تو گاڑی مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اتنی تیز رفتاری آپ نے اس کو کیا کیوں, گاڑی کو اتنی تیز رفتار میں چلایا کیوں جب سنبھال نہیں سکتے؟ جی. تو بھائی جو کام نہیں کر سکتے, جب غصے میں کنٹرول نہیں ہوتا تو کس نے کہا غصہ کرو؟ آ جاتا ہے نا غصہ, فطری عمل ہے نا. شاہ صاحب دیکھیں, آ جانا یہ فطری عمل ہے. جی. آ جانے کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے. برداشت کرنا بھی آ جانے کے بعد ہوتا ہے اور نافذ کرنا بھی آ جانے کے بعد ہوتا ہے. جی. اب یہ جب آ جائے تو پھر کنٹرول کرنا ہوتا ہے, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے.
یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر بندے کو چاہیے اپنی کیفیت کو، اپنی حالت کو تبدیل کرے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وہاں سے اس جگہ سے چلا جائے. کوئی جو ہے نا وہ دوسری طرف اپنے ذہن کو، اپنے جو سوچ اور فکر ہے اس کو ڈائیورٹ کرے، دوسری طرف جو ہے وہ اپنے ذہن کو لے کر جائے، تاکہ وہ جو اس کا جملوں کا یا اس کام کا جو اثر اس کے ذہن پر آ گیا ہے، اگر یہ فوراً رپلائی کرے گا. آپ دیکھیں یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں اس کے اندر فوراً رپلائی کا ہوتا ہے، بعد میں غصہ آ گیا تھا جی میں نے یوں کر دیا. بھائی اگر آپ غصے پر کنٹرول کا دیکھیں، ذہن بندہ جو جس چیز کا بنا لیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں غصے پر کنٹرول ہوتا نہیں ہے. آپ نے کتنی بار کرنے کی کوشش کی اس کو؟ کبھی غصہ آیا ہو تو بیٹھ گئے ہوں آپ، یا آپ وہاں سے چلے گئے. ویسے آپ دیکھیں عدنان بھی جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو آپ نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی تھی نا کہ غصہ کس پر آیا، کیا یہی والا غصہ گھر والوں پر آیا اور اس کا تو اظہار کر دیا، بچوں پر آیا تو کر دیا، ماتحت پر آیا تو کر دیا، سیٹھ صاحب پر کبھی غصہ آیا تو ادھر کنٹرول ہوا یا کیا ہوا؟ ادھر بھی بولا آپ نے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اختیار ہے آپ کے پاس. اگر تھوڑا سا جبر کر لیں، تھوڑا سا ہمت کر لیں، تھوڑے دل کو وسعت دیں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں، یہ ذہن بنا لیں. یہ ذہن نہ بنائیں، آپ بار بار یہ نہ دہرائیں کبھی کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. کہا یہ جاتا ہے نا کہ آپ کسی کام کو اگر کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ پہلے ٹھان لیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں. پہلے اپنے آپ کو تو منائیں نا میں کر سکتا ہوں. جب آپ ہی نہیں مان رہے پھر زمانہ کیسے مانے گا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے آپ کو منائیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، پھر اس کام میں جائیں نا. اچھا سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو منا لیں کہ میں غصے کے عالم میں کنٹرول کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ خوبی ہے، میں انشاءاللہ کر لوں گا. پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. آپ دیکھیں کس طرح اللہ کرم کرے گا. بہت زیادہ جن کو غصہ آتا ہے نا تو وہ یہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں روز بھی کچھ فرما ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، چاہے غصہ ہو چاہے بری باتیں ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں اچھا بن جاؤں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کسی موضوع پہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھی اچھی باتیں کریں گے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، اللہ کرے ہو جائیں. تو غصہ یا بری باتیں یعنی سخت باتیں کرنے سے بچنے کا ایک نسخہ جو بہت کارگر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا ذہن بنانا کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یا میں جو غصہ کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور میں طاقتور کتنا ہوں یا میں اپنا اختیار کتنا نافذ کر سکتا ہوں، اس پہ غور کرے. اور اس پہ غور کرے کہ میرا رب کتنا طاقتور ہے. ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے درگزر فرماتا ہے اور وہ ہم پہ اپنی رحمت فرماتا ہے. تو آج میں لوگوں کو معاف کروں، آج میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں، آج میں لوگوں سے اچھی بات کروں، تو کیا بعید اس کی برکت سے رب کریم مجھ پہ آخرت میں رحمت فرمائے اور رحمت والا معاملہ کر دے اور میری بخشش و مغفرت ہو جائے. یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو ہمیں غصے سے بھی بچائے گی اور انشاءاللہ سخت اور برے الفاظ سے بھی بچائے گی. اس میں تھوڑا یوں بھی دیکھ لیں شاہ صاحب کہ دیکھیں اگر کسی چیز کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو پھر اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کی نالج آپ حاصل کریں. اب جیسے غصہ ہے نا تو غصے کے نقصانات کو پڑھیں اور غصہ دور کرنے کے فضائل کو پڑھیں. جب غصہ کرنے کے بعد پھر ہر ایک بندے کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ غصہ کرنے کے بعد پھر ذہن میں آتا ہے کاش میں ایسا نہ کرتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا. ابھی طلاق کی انہوں نے بات کی، بہت سارے لوگ جا کے دارالفتہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ غصے میں ہم نے طلاق دے دی تھی تو اب ہوگی یا نہیں. بہرحال وہ تو مفتی صاحب شرعی مسئلہ بتائیں گے. غصے میں بھی طلاق ہو ہی جاتی ہے. پیار میں تو کون دیتا ہے؟ پیار میں کون دیتا ہے؟ بالکل. اب جو کام بعد میں کرنا ہے وہ پہلے ہی کر لیں. بعد میں غصہ کر کے پچھتانا ہے تو پہلے ہی سوچ لیں کہ بھائی میں ایسا کام نہ کروں جس پر مجھے جو ہے نا وہ پچھتانا پڑے. تو اس طرح اس کے نقصانات کو جو ہے نا وہ اپنا غور کریں اور غصہ نہ کرنے کے فضائل پر غور کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے پھر عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر مجھے اور وصیت فرمائیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا لا تغضب، فرمایا غصہ نہ کیا کرو. تیسری مرتبہ اس شخص نے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائیے. اب تیسری بار پیارے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟
فرمایا لا تغضب، تو یوں غصہ نہ کرنے کے فضائل کو جو ہے نا وہ پڑھے۔ اچھا دیکھیں، بعض لوگ جو ہے نا گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے اندر نرمی شامل ہوتی ہے، ان کے سروں پر گویا کہ جو ہے نا وہ برف کا تودہ ہوتا ہے، اور ان کے دماغ اور دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کی طبیعت کے اندر تھوڑی سختی ہوتی ہے اور ان کے مزاج کے اندر کچھ سختی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ بھی مشکل نہیں ہے، یہ بھی ہم جیسے لوگ بھی اگر غور کریں گے، سیکھتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر بات بات پر جو ہے نا وہ غصہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اس وقت الحمدللہ مدینہ پاک میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سبحان اور مدینہ پاک سے ایک میسیج آیا، سلام مسنون، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہہ رہے ہیں آج تو بڑی مایا ناز ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، عمران بھائی، مہروز بھائی، چشتی صاحب۔ اچھا آپ سمجھ بھی جائیں گے جب انہوں نے اگلا میسیج کیا تو انہوں نے کہا جی کالر نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ میٹھے بول سے ثواب ملے گا یا نہیں، تو اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیں۔ ثواب ملے گا جی، کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے میرے سامنے جو ہے وہ کئی آیات ہیں گفتگو کے حوالے سے، جس میں خاص اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں قول شدید کا فرمایا، کہیں قول لین کا فرمایا، لینن کے الفاظ ہیں، اور کہیں قول معروف ہے، یوں مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بات کرنی ہے، جو انداز اختیار کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو بندہ ان پر جب عمل کی نیت سے کہ میں یہ جو اچھے انداز میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھے جو ہے وہ اس انداز میں گفتگو کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، تو یقیناً اس پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور دیگر جو اس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے اس پر بھی عمل کی نیت ہے۔ ظاہر سی بات ثواب اسی وقت ملے گا جب بندہ ان کو شریعت پر عمل کرنے کی جب اس کی نیت ہوگی کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ رسول کا حکم ہے، تو انشاءاللہ الرحمن ثواب ہی ثواب۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اچھی بات صدقہ۔ سبحان اللہ۔ ایک میسیج اس طرح کا صدقے کے حوالے سے بھی آیا ہوا تھا کہ کیا یہ صدقہ بھی کہلائے گا؟ بالکل، آپ نے پہلے جواب بھی عطا فرما دیا۔ مزید کال لیتے ہیں جی۔ پیارا موضوع ہے اور میٹھے بول کا اپنا ہی ایک اثر ہے اور اس کی دینی اور دنیاوی برکتیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات اگلے بندے کا لب و لہجہ اور میٹھا بول بندے کی دین اور دنیا کا نقصان بھی کر دیتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ میٹھا بول تو بول رہا ہے لیکن کیا میرے فائدے کے لیے بول رہا ہے یا مجھے پھنسانے کے لیے بول رہا ہے؟ یعنی بعض اوقات چکنی چپڑی باتیں کر کے یا بعض اوقات میٹھا لہجہ اختیار کر کے بعض اوقات کسی کی دین اور دنیا کو خراب کر دیا جاتا ہے، تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا عمران بھائی، شہد دکھائے زہر پھیلائے، قاتل ڈائن شور کش۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ شہد دکھا کے زہر پلایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ میٹھا بول، یہ نرم لہجہ، یہ گفتگو کا انداز میری کہیں آخرت کو برباد تو نہیں کر رہا، میرے لیے فائدہ مند ہے، آخرت کے لیے فائدہ مند، دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، یا بربادی کا باعث بنے گا؟ ہمیں کیسے پہچانو؟ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ جی، تو پہچان تو بندے کو خود ہی پیدا کرنی ہے نا،
میٹھا بول بولنے والا کس مقصد کے تحت اپنی گفتگو کر رہا ہے، وہ اپنی گفتگو میں نرمی، مٹھاس اور اپنا انداز کس لیے چینج کر رہا ہے، وہ اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اس کے دل میں کیا نیت ہے یہ ہر بندہ خود ہی جانتا ہے. لیکن جس سے کی جا رہی ہے یہ گفتگو تو کچھ نہ کچھ احکام اس پر بھی تو نافذ ہوتے ہیں نا. اس کو بھی تو یہ دیکھنا ہے نا. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ میٹھے بول پر بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اجنبی عورت کسی غیر مرد سے میٹھے بول بولے گی تو کیا ہم اس کی فضیلت بیان کریں گے؟ منع کیا جائے گا کہ اگرچہ بھائی اس کی میٹھے بول ہیں لیکن اس سے بچنا لازم ہے. یہ وہ میٹھے بول نہیں جس پر ثواب ہے، اس پر تو عذاب ہے، اس پر تو گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہے. تو پہچان تو بندے کو خود پیدا کرنی ہے. جس طرح دنیا کے معاملات کے اندر ہم کسی سے جو ہے نا وہ جعلی نوٹ نہیں لیتے، اتنی ہمیں پہچان ہے. ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ غلط سودا نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ دین کے معاملے کے اندر کس کی بات کو ہم نے سننا ہے، کس کی بات کو نہیں سننا، یہ تو ہمیں پہچان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور سنیں، دین کی بات سنیں تو علماء اہل سنت سے سنیں، اور اسی طرح جو ہے جو اللہ والے ہیں ان کی بات کو سنا جائے اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے. تو بہرحال جو میٹھے بول بول رہا ہے، جس نیت کے ساتھ بول رہا ہے، جس مقصد کے ساتھ بول رہا ہے، تو وہ وہی جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے اسے. ہمیں اس کے دل پر اطلاع نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ظاہری لبادے سے، ظاہری الفاظ سے دھوکہ بھی ہمیں نہیں کھانا ہے. تھوڑی سی پہچان، تھوڑی سی ہوشیاری، تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ ہمیں بھی کرنا ہے. اچھا کہیں یہ ہوتا ہے نا عمران بھائی، کوئی غلط بات ہوتی ہے نا تو دل ایک مرتبہ کھٹکتا ضرور ہے. یہ جو دستک آتی ہے نا، یہی الارم ہوتا ہے کہ اب سمجھ جاؤ کہ یہ کوئی تو معاملہ ہے. یعنی ایک بندہ آ کر آپ سے کیوں خام خواہ کی ایسی نرم بات کرے گا. چیزوں کا جو یوں کہہ لیں کہ بعض بندوں کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، اس کا جو اثر ہے یا اس کا جو انجام ہے نا، وہ بندے کو بتا دیتا ہے کہ یہ کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں ایک آدمی بڑے پیار محبت کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے آپ کا خیر خواہ سمجھ کے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار نفل پڑھنا تو بس ایسے ہی ہے، یہ تو کوئی اچھا کام نہیں ہے. مجھے بتائیے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہی تو وہ چاہ رہا تھا کہ جو نیک کام آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو ایسے کے اندر بندے کو چاہیے کہ سمجھداری سے کام لے. یہ آدمی مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کوئی آدمی آئے اور آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھائے، شاہ صاحب قبلہ تشریف رکھیے جی، اور شاہ صاحب ماشاءاللہ براجمان ہو جائیں، نہ بندے کی شکل سے واقف ہیں نہ اس کے طریقہ کار سے واقف ہیں، آپ کو بٹھائے، آپ چل دیں گے اس کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے. کوئی بھی عقل و شعور والا نہیں جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک آدمی آتا ہے اور آپ سے کوئی دو چار باتیں کرتا ہے اور آپ جیسے اس نے کان سے پکڑا اس کے ساتھ چل دیے. نہ جو ہے وہ جو طریقہ کار آپ ایک عرصے سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ مردوان، اولیاء اعظام جو ان کے طریقے پر چل رہے تھے، اس کا بھی ٹائٹل ہے نا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ کلینک کے باہر ڈاکٹر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس کبھی آپ دوائی لینے نہیں گئے ہوں گے. آپ کو پتا ہے بھائی یہ جعلی ڈاکٹر ہے. تو ڈاکٹر کے بارے میں، عطائی ڈاکٹر خود سے بنے ہوئے ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے، خود ساختہ. تو بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کے پاس آپ کبھی نہیں گئے ہوں گے. گھر کا نقشہ بنوانے کے لیے کبھی آپ نے جو ہے نا وہ ایسے چلتے پھرتے آدمی ملا، اس نے کہا جناب میں کر دیتا ہوں یہ کام. آپ نے کہا ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، آپ کر دیں. کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا. ایسے ہی بھائی شاہ صاحب قبلہ ہم تو سبزی خریدنے جاتے ہیں نا تو وہ بھی معلومات کر کے کہ ہاں بھائی یہ سبزی والا کیسا اور یہ کیسا، یہ کہتے ہیں. میں انتہائی نچلے درجے میں آ کر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں. آلو پیاز لینے کے لیے آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں. کوئی آدمی آپ کو جو ہے نا وہ ایسے ہی نہ ریٹ کے اندر وہ فرق کرے اور یعنی 100 روپے والی چیز آپ کو 500 میں بیچ کے چلا جائے. کبھی نہیں ہوا ہوگا ایسا. آپ بولے نہیں میں سمجھدار آدمی ہوں. اسی طرح وہ کس انداز میں کیا چیز دے رہا ہے، ہر چیز کی آپ کو عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے. بس یہ نہیں پتا کہ یار یہ آدمی گفتگو کیوں کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس نے بات کرنا شروع کی اور اگلے ہی لمحے پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کرام کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا رہا ہے اور دل سے ان کی محبت جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کس نے کہا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط انداز میں گفتگو، فوراً اٹھ جائیں وہاں سے، فوراً اٹھ جائیں. بلکہ اولاً پہلی بات تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے نا کہ جب بھول گیا بندہ اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو اب کیا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے اب گاڑی میں بیٹھ گیا تو اتروں. بھائی شیشہ دروازہ کھولو، باہر نکلو، جان بچاؤ اپنی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس
لوگوں کی، جیسے عطائی ڈاکٹر جو جھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جعلی ڈاکٹر، ان کی بھی شہرت ہوتی، لوگ جانتے ہیں. کوئی ایک آدھی ان سے جو ہے نا انجیکشن لگوانے کے بعد اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، تو معاشرے کے اندر لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے اس طرح کا. تو ایسے افراد جو چکنی چپڑی باتیں کر کے، ویسے اس طرح کے افراد جو چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے آپ کتنی مرتبہ آپ کو اس نے لوٹ لیا ہے، آپ کو جو ہے وہ جیب خالی کر دی آپ کی. یہ ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ آدمی اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے بھی بتاتے ہیں. تو ایمان کے معاملے میں بندے کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. ذیاب فی سیاب کے جو ہے نا وہ کرشمے ہوتے ہیں کہ اصل میں بھیڑیے ہیں اور جو ہے نا وہ بھیڑ کی کھال کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کی ہمیں خود سے پہچان پیدا کرنی ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ ہی رہیں. کونوا مع الصادقین والا معاملہ کریں، دوسرے لوگوں کی طرف جائیں ہی مت، کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. ٹائٹل جو لگا ہوا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ پایا بھی جائے. جب ہم اس معاشرے میں جہاں رہتے ہیں وہاں آپ 2 نمبر 3 4 5 نمبر کو 1 نمبر بنا کے بیچ دیا جاتا ہے. ایسے ہی دین کے معاملے میں لوگوں کو دین سے، اسلام سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. تو ایسے میں بندے کو چاہیے یکدرگیر و محکم گیر، انہی لوگوں کے ساتھ رہیں جن سے آپ کو سنت کی خوشبو آ رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایسے لوگوں کا شاہ صاحب یہ دنیا کے اندر نظر آ جاتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا، اس کو چکنی چپڑی باتیں کر کے، اب آپ اس کا انداز دیکھ لیں. اولیاء کرام کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ایون جو عام لوگوں کے بارے میں ہے، اس کا تذلیل کرنے والا انداز ہے معاذ اللہ. تو ہمیں ایسے بندے کی بات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. شاہ صاحب اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بات ہوئی نا کہ بعض لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں، اصل میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نا کہ میٹھی بات کریں، اچھی بات کریں، اس کا ایک الگ ورژن انہوں نے گویا کہ پوچھا ہے کہ بات تو وہ میٹھی کر رہا ہے، نرم کر رہا ہے، اچھی کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت میں فطور ہے اور وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے گا 2-3 چیزیں. نمبر 1، ہر کسی کو اپنی حیثیت پتہ ہوتی ہے، اپنا قد بھی پتہ ہوتا ہے، اپنا وزن بھی پتہ ہوتا ہے اور اپنی کیفیت بھی پتہ ہوتا ہے. تو جب کوئی شخص آپ کو آپ کا قد دیکھنے کے باوجود عالم چنا ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہونا، تو کم از کم آپ ریئلائز کر لیں کہ میں عالم چنا نہیں ہوں. ایک سائن کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے یہ. دوسرا، اگر آپ کا جو وزن ہے اس سے کم یا زیادہ بتا رہا ہے، آپ کافی ہیلدی ہیں، وہ کہہ رہا ہے آپ تو بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، تو بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا. اچھا، آپ دبلے پتلے سے کہہ رہے بھائی آپ تو پہلوان لگ رہا ہو، تو یہ مذاق تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، آپ کو پتہ ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ کاروباری پوائنٹ آف ویو سے یا ملازمت کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ روٹین سے ہٹ کے جو آپ کو پروفٹ دکھا رہا ہے عمومی طور پہ وہ دھوکے باز ہوتا ہے. عمومی طور پہ میں 100% نہیں کہتا، مارجن دیتا ہوں کہ کہیں کہیں واقعی میں بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ایک شخص بزنس مین نہیں ہے تو وہ آپ کو پروفٹ کا ریشو ہی الگ دکھائے گا، اور وہ آپ کو ایسے باغ دکھائے گا نا، سرخ باغ دکھائے گا. لوگ سبز باغ کہتے ہیں، تو سبز تو اچھے ہی ہوتے ہیں ہماری نظر میں، بہرحال محاورے کی زبان میں وہ دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ آپ کو ایسے باغ دکھائے گا کہ بھائی آپ تو بس اگلے مہینے یہاں اور اس سے اگلے مہینے یہاں اور اس سے اگلے مہینے پتہ نہیں کہاں. اور واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1-2 مہینے تک تو آپ یہاں وہاں ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو خود نہیں پتا ہوتا میں کہاں ہوں. تو جو اتنا زیادہ پروفٹ ریشو دے رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ دھوکہ دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کی ایجوکیشن ہے، میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ ہے یا نارمل سے آپ کو کام آتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس معاشرے میں اس صورتحال میں 35-40-50 ہزار کی نوکری ملنا مشکل ہے، اور وہ آپ کو باغ دکھا رہا ہے میں آپ کو 2 لاکھ روپے مہینے کی نوکری دلاؤں گا. آپ ٹینشن نہیں، بس آپ 6 لاکھ روپے دیں، پاسپورٹ مجھے دے دیں، اور آپ تو یہ 3 مہینے میں پیسے نکال لیں گے. تو بھائی میں تو یہ 4 مہینے کے دے دوں گا کما کر، زیادہ لے لے تو میرے سے نہیں، اس پہ راضی نہیں ہوگا، ابھی چاہیے. تو ایسے لوگوں سے بھی محتاط ہو جائیں. تیسری چیز، جو دینی رویہ یا دینی حلیہ اپنا کے دھوکہ دیتے ہیں، تو ہمیشہ مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ اسی کی بنتی ہے جو چیز چل رہی ہوتی ہے. کبھی بھی اصل کی نقل جس کی ریئل فیل ہو اس کی ڈپلیکیٹ تھوڑی بنے گی. تو مذہبی حلیہ جو ہے یا مذہبی جسٹر جو ہے یہ چلتا ہے، تو اس کی ڈپلیکیٹ بھی بنتی آئی اور بنتی رہے گی، بنتی رہے گی. لیکن ان کی چال جو ہے نا وہ خطرناک بھابھیوں والی ہوتی ہے کہ ایک نند سے دوستی اور دوسری نند کی برائی.
تو یہ کیا کریں گے؟ قرآن و حدیث کا نام لیں گے؟ نہیں، میں ریئلٹی بیس بات کر رہا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو سمجھ سکیں، میں وہ بات کر رہا ہوں. نہیں تو علمی بات کرنے کے لیے تو عمران بھائی اور عدنان بھائی اور آپ موجود ہیں، میں تو ایسی سادہ سی بات کر اللہ سکتا ہوں. آپ کی عاجزی کو سلام. تو اب یہ کیا کریں گے؟ ان کی چال کیا ہوگی؟ یہ عجیب، مطلب میں نہیں کہتا جملہ، مطلب یہ کہ قرآن و حدیث کو پکڑو جی، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم بس قرآن و حدیث کی مانتے. بات بہت اچھی ہے، یہ خوبصورت بات ہے کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے. قرآن و حدیث جن کو ماننے کا کہتا ہے تمہیں ان سب کو ماننا پڑے گا. جی. جب بھی قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے جو ایک سلسلۃ الذہب ہے، جی، جو ایک گولڈن چین چل رہی ہے، جی، صحابہ کرام، تابعین، ان سے ائمہ مجتہدین اور اس طریقے سے جو علماء، سینہ بہ سینہ جو چین چل رہی ہے، جب بھی آپ اس کو کریش کریں گے جی، تو آپ جو ہے نا مطلب پھر غلط ہاتھوں میں ہی جائیں گے اور غلط عقیدہ ہی اپنائیں گے. اللہ حافظ. جیسے اللہ بچائے. چلے بس اتنے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. ایک اچھی گفتگو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے سمجھنے کے لیے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں مبلغین گفتگو بھی فرما رہے ہیں، اور واقعتاً آج مایا ناز ٹیم ہے تو میرا دل تو کر رہا ہے کہ گفتگو ہوتی رہے، لیکن گھڑی بھی کچھ بتا رہی ہے. اور مبلغین کے لیے ایک تحفہ ہے، سوغات عطار ہے جی، انشاءاللہ آپ مبلغین کو پیش کی جائے گی. جی عمران بھائی لے آئیے. اور یہ ہے جی، کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مکتوبات امیر اہل سنت. مکتوبات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، بڑی پیاری کتاب ہے. کل بھی مبلغین کو پیش کی تھی. میری نیت ہے کہ انشاءاللہ 26 کتابیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں پیش کروں گا مبلغین کو، اللہ نے چاہا تو. اچھا، اس میں کیا ہے مکتوبات امیر اہل سنت میں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نے جو ارشادات فرمائے ہیں. اچھا، مکتوبات مکہ و مدینہ و بغداد. سبحان اللہ. ہوتا کیا پہلے تو یہ بتا دیں جی. جی آپ ارشاد فرمائیں نا. میں آپ سے پوچھوں، چلیں آپ ارشاد فرما دیں. خطوط کو کہتے ہیں. خطوط. جزاک اللہ. خطوط، لیٹر. اچھا، مختلف اعتبارات سے، یعنی خطوط ہیں، لیٹر ہیں، امیر علیہ سنت کے ملفوظات ہیں، امیر علیہ سنت کی باتیں ہیں. اچھا، مکہ شریف کے حوالے سے، مدینہ شریف کے حوالے سے، بغداد شریف کے حوالے سے. اچھا، ایک عطار لاکھ طلبگار. اللہ اکبر. یا اللہ سب کا بھلا کر، اپنا مطالبہ واپس لیجئے. نعتیہ اشعار ہیں، مہمان نوازی کے حوالے سے. اچھا، 1 to 1 بھی مکتوبات ہیں، نیکی کی دعوت کے مکتوبات ہیں، تنظیمی مکتوبات ہیں، یعنی خوشی غمی کے موقع پر جو بات کی جاتی ہے. یوں بھی مکتوبات امیر علیہ سنت کے جو خطوط ہیں یہ روانہ ہوتے ہیں، ان کو پھر جمع کیا گیا. میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے. بڑی آپ اس کی جلد دیکھیں کتنی پیاری ہے، اور پھر اس کا صفحہ بھی دیکھیں، بہت پیارا ہے. 1000 روپے ہدیہ ہے اس کا. آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے وصول بھی کر سکتے ہیں. 425 صفحات. 425 صفحات جی. اور یہ 1000 روپے کی، تقریباً 2.25 روپے کا ایک پیج پڑتا. اچھا، یہ جن افراد کو کتابوں سے آشنائی ہے نا، جو کتاب دوست افراد ہیں، وہ اس کی بائنڈنگ، اس کے پیج، اس کے صفحات، یہ اندر کی پرنٹنگ، یہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ لیں گے کہ یہ بڑی سستی کتاب ہے. وہ بتائیں گے 1000 روپیہ معنی نہیں رکھتا، بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا یوں کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہرحال میری جو نیت تھی وہ تو مبلغین کو پیش کرنے کی تھی. 26 کتابیں چند ایک ہم نے پیش کر دی ہیں، اور میں عمران بھائی سے شروع کروں گا انشاءاللہ، چونکہ عمران بھائی ہمارے پہلے تشریف لائیں. جی عمران بھائی، یہ آپ کے لیے ہے جی. نور عالم بھائی بھی ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں جی، نور عالم بھائی کے لیے بھی یہ کتاب ماشاءاللہ مکتوب. جزاک اللہ فی الدارین، آمین. اور عدنان بھائی کے لیے جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ فی الدارین، اور ہمارے مہروز مدنی انشاءاللہ ان کے لیے بھی. کل میں نے عادل بھائی کا کہا تھا، تو دانش بھائی انشاءاللہ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، عادل بھائی تک یہ کتاب انشاءاللہ آج پہنچا دیجئے گا. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ یہ کتاب ہم نے بھی حاصل کرنی ہے، اور پھر اس کو پڑھنا بھی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کتاب کو آگے ہم نے تقسیم بھی کرنا ہے. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام
میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شاہ صاحب جس نے اپنا عشق رسول اور عشق مدینہ بڑھانا ہو جی وہ یہ مکتوبات پڑھے، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ واہ یہ جو بالخصوص مکتوبات مکہ اور مدینہ ہے جی اس میں ایک باب ہے پورا، تو یہ پڑھیں مزے کو مزہ آ جائے گا۔ امیر اہل سنت کی زبانی جب مکے مدینے کی باتیں سنتے کیا بات ہے، بعض خطوط وہاں وہیں سے لکھے نا، یہ وہ ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی کالز لیتے ہیں آپ کی کچھ مزید۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت خوبصورت پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں پہلی مرتبہ یہ واٹس ایپ پر کال کر رہا ہوں، وائس کال، تو ماشاءاللہ بہت اچھا پیارا پروگرام ہے۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، الحمدللہ شاہ صاحب سے مدینے میں ملاقات ہوئی تھی، تو شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی مدینے کا کلام سنا دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی پوری ٹیم کو مکے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ محمد اسلم قادری میلچی سے۔ بہت شکریہ جی آپ کا اسلم بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں جی۔ آپ کا پیغام آگے بڑھ گیا انشاءاللہ نور عالم بھائی کی طرف۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد صابر اقبال صوبہ سندھ شہر عمرکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خواں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ انہیں جانا گے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ ہم دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نور عالم بھائی آپ سے عرض کی یہ والا کلام سناتے ہیں۔ برادر اعلی حضرت کا لکھا ہوا باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے۔ واہ کیا بات ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام حافظ مقداد حسین عطاری ہے، میرا تعلق پنجاب کے شہر پیر محل سے ہے۔ آپ مجھے آج یہ نعت سنا دیں، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ اگلی کال دیجیے۔ ثاقب بھائی کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر دیں پلیز کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اور ایک نعت کی فرمائش ہے، گناہوں کی عادت نہیں جاتی، پلیز یہ عمران بھائی سے مہربانی آپ کی۔ جی آپ کا یہ پیغام انشاءاللہ بڑھا دیتے ہیں، اس کلام کو انشاءاللہ امید ہے نور عالم میں شامل کریں گے جی۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام زینت فاطمہ تالیہ ہے، میں گجانانہ سے بات کر رہی ہوں۔ نور عالم بھائی مجھے ایک کلام سنا دے۔ ہم کو بھولانا یا رسول اللہ، ہم کو بھولانا یا حبیب اللہ، جزاک اللہ خیرات۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا سبق سنایا بچے نے ماشاءاللہ۔ بچے کال بھی کرتے ہیں نا، یوں بچپن یاد آیا جیسے سبق سنایا کرتے تھے مدرسے میں۔ یہ پیاری بچی تھی مدنی منی جی۔ کال دیجیے جی۔ نور عالم بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلسیتا تم ہو، یہ والا کلام برائے کرم سنا دیجئے۔ اللہ پاک سلامت رکھے جی۔ اگلی کال دیجیے۔ سنا دیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ کیا بات ہے۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے نور عالم بھائی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی،
اس کلام کو سنا دیں. موضوع ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم بار بار اچھا کرتے ہیں اور اس نے ہم سے بار بار برا کیا ہوتا ہے، لیکن ہم جب میٹھا بول بار بار بول رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا بھی شک کرتا ہے، پتہ نہیں کیا مفاد ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دھتکار رہا ہے اور یہ میٹھے انداز میں بول رہا ہے. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ دیکھیں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، صحیح، برائی کو بھلائی سے ٹالو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جی تو پھر ایسا ہوگا کہ جو تمہارے درمیان دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گہرا دوست بن جائے گا. تو اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کسی کے سامنے بچھے چلے جا رہے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے، تو بہرحال وہاں پر بھی ہمیں نرمی کرنی چاہیے. لیکن جہاں پر کچھ ایسی فضا بن رہی ہے کہ سامنے والے کو شکوک و شبہات میں ہی ڈال رہی ہے، تو تھوڑا سا وہاں بندے کو سیلف ریسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، اپنا بھی خیال کرنا چاہیے. ہمارے نفس کا بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حق ہے، تو بہرحال اس کا بھی خیال کریں، نرمی سے بات کریں. جب کبھی بات کرنے کا موقع آئے تو اس سے نرمی سے بات کریں، حسن اخلاق سے بات کریں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب نرمی سے بات کرنے کے لیے 24 گھنٹے اس کے دروازے پر ہی کھڑے رہیں، 24 گھنٹے اس کی دکان پر ہی پہنچے رہیں، دن میں 10-10 دفعہ اس کو کال کریں. اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوگا پھر تو بندہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یار پتہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے جو مجھے اتنا جو ہے یہ فالو اپ کر رہا ہے اور میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو بہرحال یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے. جب بات کریں، جب موقع ملے، اس سے نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ بات کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. میسج ہے جی، کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. آج کل ایک مشکل میں ہوں، دعا فرما دیں جی. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کلام سننا یا رسول اللہ انصر حالنا. کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. ہزاروں نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. جگہ مل جائے کر پاموش گاہ یار میں مجھ کو. جگہ مل جائے کر پاموش گاہ یار میں مجھ کو. خوشائے مسند دیتا ہوں سے سبار بہتر ہے. ہزاروں نسخوں سے ایک نگاہ یار بہتر. غوث پاک کی منقبت بھی پڑھ لیتے ہیں. سرکار غوث جی میرا ولی، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار.
اپنے مقتوں پر ایک بار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مقتوں پر ہر بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے اسیروں کے مشکل کوشاں سے آزاد اسیروں کے مشکل کوشاں سے آزاد فقیروں کے حاجت روا سے آزاد ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مقتوں پر ہر بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تجھے پکارا 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 کام آیا تیرا سہارا چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. میٹھے بول کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک رہا میٹھے بول، اللہ کرے گا ہم میٹھے بولیں گے انشاءاللہ عزوجل اس کا اثر ہمارے معاشرے میں جو بہتری ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ عزوجل. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھا جب بولیں ہم اچھا بولیں، یا بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کم بولنے کی عادت ہو جائے، لیکن جب بولیں تو ہم قرآن و سنت کی روشنی بولیں اور اچھا بولنے کے ہم عادی ہو جائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. کھلے آنکھ صلی علی